غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات محمد و آل محمد. کسی فرمایا درود ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل محبة محمد نعيما دائما وحسنا قائما. ثم الصلاة والسلام على سيد العابدين وزين الصالحين وخازن وصايا المرسلين ومنار القانتين والسجاد ذو الصفنات العابد الزاهد والخاشع المتهجد امام الامة ابو الائمة ابن الخيرتين علي بن الحسين صلوات محمد وعلى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد وعلى محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دل کی عطا گہرائیوں سے سید الساجدین علیہ السلام کی شایع نشان بلند آواز سے صلوات پڑھیں. حضرات وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکمہ ولایت، میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان اپنی کم علمی کی مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نالین سید الساجدین سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدے کرتا ہے. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ائمہ حق کا تعارف پیش کر رہا. آپ سب متوجہ ہیں. بچوں کو بٹھائیے. پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں ائمہ حق کا تعارف پیش کر رہا اور ارشاد فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. جو امام ہم نے بنائے ہیں ان کی پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے ہیں.
دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں طے نتائج آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کی بارگاہ میں مجھے ہدیہ کرنا ہے۔ ائمہ حق کی بنسبت سے قرآن پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، وہ ہدایت کرتے ہیں۔ روایت اور ہدایت میں یہ فرق ہے، جو روایت کرتا ہے وہ سمجھاتے ہوئے کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا، اور جو ہدایت کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ میں بالکل نہیں چاہتا ہوں کہ میں تمہید میں زیادہ وقت صرف کروں، پے در پے نتائج آپ کی سماعت و قلوب میں اتارے جائیں۔ پہلی نشانی ائمہ حق کی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، وہ ہدایت کرتے۔ اور دوسری پہچان یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، نہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ کوئی سند کا انکار کر دے۔ اللہ کا پاک قرآن ہے، اور وہ قرآن جسے دنیا کافی سمجھتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ان مجلسوں میں آیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارے لیے کافی ہے یا ہمارے لیے کافی ہے۔ دوسری پہچان قرآن کی آیت میں جو بیان ہوئی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ائمہ حق کی اگلی نشانی یہ ہے کہ نبی بھی نہیں مگر پھر بھی میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ آپ نے بات کی طرف توجہ نہیں کی، نبی بھی نہیں۔ یہ چہروں سے ذرا حیرت دور کیجیے اور چہروں پہ نور مودت پھیلائیے تاکہ معروضات ہدیہ کر سکوں۔ بول نہ سکیں تو شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھیں۔ کائنات کے رسول نے فرمایا تھا جو علی کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ ہے۔ تو جو بول نہ سکے وہ شیعہ چہرہ بنا کے ضرور بیٹھے۔ پہلی نشانی ائمہ حق کی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے۔ دوسری پہچان یہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، وہ نبی بھی نہیں مگر میں انہیں وحی کرتا ہوں۔ جو شیعہ ہے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آئندہ حدیث قصہ پڑھے تو غور سے پڑھے۔ جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب زیر قصہ 5 محمد اکٹھے ہوئے تھے تو جبریل نے باہر رک کے یہ کہا تھا ان اللہ قد اوحا الیکم، اللہ تم 5 پہ وحی کر رہا ہے۔ جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے میرے حضور۔ اللہ ان اللہ قد اوحا الیکم، نہیں ایسا یا علی سننے کا میں عادی نہیں ہوں۔ اللہ تم 5 پہ وحی کر رہا ہوں، 5 پہ۔ پہلی نشانی ائمہ حق، ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں اور اب آپ کو دیکھنا ہے میں کیسے پڑھتا ہوں، اور اس جملے پہ میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ پہلی نشانی ائمہ حق کی یہ ہے کہ وہ روایت نہیں کرتے، ہدایت کرتے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی بھی نہیں مگر خدا وحی کرتا۔ ہم نے کوئی منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، اس معیار کا کوئی اور ہے ہی نہیں تو ہم کدھر جائیں۔ اگلی نشانی، یہ نشانیاں کسی میں ملے تو لے آئیے، ہم سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ پہلی نشانی ہدایت کرتے، دوسری نشانی نبی نہیں مگر منزل وحی ہے، اور تیسری نشانی خدا ارشاد فرما رہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ میرے پرانے عبادت گزار ہیں۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، خدا نے کیا کہہ دیا، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، خالق زمانہ کہہ رہا ہے وہ میرے پرانے عبادت گزار ہیں۔ مجھے ایمان سے بتائیے جنہیں اللہ پرانا کہے انہیں کتنا پرانا ہونا چاہیے؟ جنہیں خدا پرانا کہے انہیں کتنا پرانا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں اور یہ تبرک شاید ہر کسی کے لیے نہ ہو، جس کا حصہ ہے اس تک پہنچے گا۔ جنہیں اللہ پرانا کہے وہ
قدیم ازلی نہ ہوں، قدیم الموجودات تو ہونے چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تبرک سب کے لیے نہیں ہے، جس کا حصہ ہے اس تک پہنچے گا۔ جنہیں حضور خدا پرانا کہے وہ قدیم ازلی نہ ہو، قدیم الموجودات تو ہونے چاہیے۔ قانون لنا عابدین، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار۔ خدا کی قسم دنیا کے مسائل اپنے ہیں اور علی والوں کے مسئلے اپنے ہیں۔ ان کی اپروچ اور ہے اور زمانے کی اپروچ اور ہے۔ جو اب تک خاموش بیٹھا اسے زبان کی عبادت کا موقع دے رہا ہوں۔ اپروچ بتاؤں شیعان حیدر کرام کی۔ دنیا ان محفلوں میں آئے، یہ پی ایچ ڈی کی کلاس ہے۔ جو میرے سامنے تشریف فرما ہے اور جن کے چہرے نظر نہیں آ رہے، سب کی سبات ہوا کہ بلا ذکر بنے تو جملہ ہدیہ کرو۔ دنیا ان محفلوں میں آئے، یہ پی ایچ ڈی کی کلاس ہے۔ یہاں آئے تو علی والوں کی اپروچ کو سمجھے۔ ہماری اور زمانے کی اپروچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب میں فرق بتانے لگا حضور۔ لوگ اچھے پہ مطمئن ہیں، ہمیں سب سے اچھے کی ضرورت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھا ہے اور کون نہیں سمجھا۔ لوگ اچھے پہ راضی ہیں، ہمیں سب سے اچھا چاہیے۔ 3 ڈگریز ہوتی ہیں صفات کی دنیا میں، ایڈجیکٹیوز اور صفات کی دنیا میں 3 ڈگریز ہیں۔ میں اتنا آسان کروں گا کہ بچے بھی سمجھیں۔ ایک ہے پوزیٹیو ڈگری، ایک ہے کمپیریٹیو ڈگری، ایک ہے سپرلیٹیو ڈگری۔ اچھا یہ پوزیٹیو ڈگری ہے، بہتر یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، بہترین یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے۔ ہم پوزیٹیو ڈگری پہ مطمئن ہونے والے لوگ نہیں، ہمیں ہر شعبے میں سپرلیٹیو ڈگری کی ضرورت ہے۔ آپ بھی اگر نہیں سمجھے تو میں اتنا کھول کے بیان کر دوں کہ ہر کسی کا ضمیر اور قلب مطمئن ہو جائے۔ لوگ اچھے پہ راضی ہیں، اچھا ڈاکٹر، اچھا ٹیچر، اچھا انجینئر، اچھا وکیل، اچھا قاضی۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اچھے سے مطمئن نہیں، ہماری ضرورت ہے سب سے اچھا۔ تو پھر آئیے پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیجئے، جہاں سب سے اچھا ملے وہیں جھک جائیے۔ آپ کو اوروں کے پاس نبی ملیں گے، سید الانبیاء یہاں ملے گا۔ آپ کو ولی ملیں گے، سید الاولیاء یہاں ملے گا۔ آپ کو نساء ملیں گی، سیدۃ النساء یہاں ملیں گی۔ آپ کو جنتی ملیں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ یہاں ملے گا۔ آپ کو شجاع ملیں گے، اشجع الشاجعین یہاں ملے گا۔ آپ کو صادقین ملیں گے، اصدق الصادقین یہاں ملے گا۔ آپ کو ساجدین ملیں گے، سید الساجدین یہاں ملے گا۔ آپ کو عابدین ملیں گے، زین العابدین یہاں ملے گا۔ ہر قوم اپنے مقتول کو شہید کہتی ہے، تمہیں زمانے میں شہید ملیں گے، سید الشہداء یہاں ملے گا۔ جہاں سب سے اچھا ملے۔ جی عقل انسانی مانتی ہے کہ سب سے اچھے کو چھوڑ کر بندہ صرف اچھے کے پاس بیٹھ جائے،
ہم شیعہ نے حیدر کرار ماننے میں اتنے محتاط ہیں، ہم نے مانا ہی انہیں ہے جو سب سے اچھے، جو سب سے اچھے ہیں، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ساجد نہیں۔ نہیں آپ لطف لے سکیں، خدا کرے یہ تبرک پہنچ جائے جس جس کا حصہ ہے۔ ساجد نہیں، سید الساجدین ہے، اور کمال یہ ہے کہ حسین کے ہوتے ہوئے سید الساجدین ہے۔ بولو جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ کمال تو یہ ہے، حسین جیسا سجدہ کسے میسر ہے؟ امجد صاحب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور بات اتنی اونچی ہے کہ آواز جتنی دھیمی کروں اتنا لطف ہے۔ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو خاموش بیٹھا ہے۔ سید الساجدین، سید الساجدین، جس زمانے میں آل محمد کے فضائل بیان کرنے پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، یہ ہے ہنر ہدایت حجت خدا۔ جس زمانے میں فضائل بیان کرنے پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، میرے امام نے کعبہ فضائل کو دعاؤں کا غلاف اڑا دیا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لوگ سمجھتے تھے اللہ سے مانگ رہے ہیں، امام عقیدہ پختہ کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے جملے کو سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے کہ کعبہ فضائل کو میرے امام نے دعاؤں کا غلاف اڑا دیا۔ خدا کی قسم وہ دعائیں پڑھیں، اور جو جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں ابھی بھی فضا میں معلق ہے اور اس نے نزول چاہتا، جو امام کے دعاؤں کی کتاب ہے اس کا نام ہے زبور آل محمد۔ یہ وہ بات ہے حضور، امام کی دعاؤں کی کتاب کا نام ہے زبور آل محمد۔ ایسی حویلی کہاں سے لاؤ گے؟ زبور ادھر سے ادھر آئی تھی، یہ کون ہے جو زبور ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں؟ زبور آل محمد۔ یہ کون ہے جو زبور ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں؟ 3 کتابیں ہیں کائنات میں جن کے پائے کی کوئی کتاب نہیں، قرآن، نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ۔ ہر کتاب پہ آپ کو بحث ملے گی، نہ تو میں نے کر دی ہے، ہر کتاب پہ بحث ملے گی، اس میں یہ روایت صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے اور یہ کیا لکھا ہوا۔ ان تینوں کتابوں پہ بحث نہیں ہے۔ میں ان تینوں کتابوں کا فرق بتانے لگا ہوں، اور اگر آپ نے سماعت کا حق ادا کیا تو میں سمجھوں گا اگلے تبرک کا استحقاق بن گیا ہے سامعین کا۔ ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ کاملہ، یہ تینوں کتابیں بنی کیسے؟ اللہ بندوں سے بولا تو قرآن بنا، علی بندوں سے بولا تو نہج البلاغہ بنی، سجاد اللہ سے بولا تو صحیفہ کاملہ بنا۔ اللہ بندوں سے بندوں کے معیار پہ بولا ہے، یہ کون سا بندہ ہے جو اللہ سے اللہ کے معیار پہ بولا ہے؟ صحیفہ کاملہ۔ بات کا لطف نہیں آیا آپ کو؟ صحیفہ سجادیہ، خدا کی قسم یہ عجیب گھرانہ ہے، میں
وہ ترازو کہاں سے آئے جس میں ان کے برابر کسی کو تولا جائے؟ عجیب عجیب انداز سے لوگ انہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جملہ لطیف اذہان کے لیے. امام سجاد تشریف فرماتے اور ایک بندے نے آ کے کہا اے فرزند رسول سنائیے آپ کی والدہ گرامی کی کس حال میں گزر رہی ہے. بیچاری کبھی ملک ایران کی شہزادی تھی. ذرا جملہ سنیے خدا کی قسم, یہ ہے زبان حجت خدا. آپ کا لطف تو بالا ہو جائے اگر یہ بات پہنچ جائے. فرزند رسول سنائیے آپ کی والدہ بزرگوار کی کیسے گزر رہی ہے. کبھی بیچاری ملک ایران کی شہزادی تھی. امام نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کے کہا جو کبھی ملک ایران کی شہزادی تھی وہ آج کل ملک یزدان کی ملکہ ہے. جو کبھی ملک ایران کی شہزادی تھی وہ آج کل ملک یزدان کی ملکہ. دنیا کوشش کرتی تھی کہ انہیں کسی طرح پریشان کیا جائے, لیکن خدا کی قسم اس گھر کے بڑے تو بڑے. ویسے میں قائل نہیں ہوں کہ اس گھر میں بچپن بھی ہوتا. جو خاموش اگر وہ قائل ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. میرا جملہ لے جائیے, اس گھر میں نہ زچہ ہوتی ہے نہ بچہ ہوتا. جو گہوارے میں آنے سے پہلے قرآن پڑھے اسے بچہ کہتے ہیں. جو دنیا میں آنے سے پہلے ماں کو آیتیں سنائے اسے بچہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ نے اٹھایا تو علی نے آنکھیں کھولی. اچھا, محمد مصطفیٰ نے اٹھایا تو علی نے آنکھیں کھولی, تو محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے علی نے آنکھیں کھولی. بولی, رسول نے اٹھایا تو علی نے آنکھیں کھولی, تو علی نے رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولی. آنکھیں تو علی کی بند تھی, علی کو کس نے بتایا کس نے اٹھا رکھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, میں ابھی تک آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں. میں ابھی تک میرے حضور آپ کا مزاج دیکھ رہا ہوں. اسی لیے میں قائل نہیں کہ اس گھر میں بچپن نامی کوئی شے بھی ہوتی ہے. یہ حجتوں کا گھر ہے. کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے, کتاب کا ریفرنس نوٹ کیجئے. مستدرک الوسائل, مسلک آل محمد کی معتبر ترین اور سکہ ترین کتاب. دوسری کتاب مناقب ابن شہراشو. تیسری کتاب بحار الانوار, علامہ محمد باقر مجلسی آل اللہ مقامہ. ریفرنس دیکھنا چاہیں تو جب تک میں گاڑی تک جاؤں میرے پاس آ جائیے, میں ریفرنس دکھا دیتا ہوں. ایک مفتی اعظم جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابراہیم ابن ادہم, وہ کہتا ہے میں حج پہ گیا, مسجد شجرہ سے نکلا, میں نے دیکھا لکھوں تک صحرا ہے. اب مفتی اعظم ہے تو بڑا جاہ و حشم ہے, ساتھ بہت سے سپاہی ہیں, لوگ ہیں, جھنڈے ہیں. کہتا لکھوں تک صحرا میں میں جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دور ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس نے احرام باندھ رکھا اور تلبیہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا. تلبیہ کہتے لبیک اللہم لبیک. کہتا میں نے دیکھا اتنا چھوٹا سا بچہ لکھوں تک صحرا اکیلا, اور یہ احرام, یہ حج پہ جا رہا. کہتا میں نے گھوڑے کی بات کھینچی, میں جتنا گھوڑے کو دوڑاتا تھا وہ بچہ اتنا دور نظر آتا تھا. چلیے بہت آپ نے ریسٹ کر لیا, بہت خاموشی انجوائے کر لی. کہتا جتنا میں گھوڑے کو بھگاتا تھا اتنا وہ بچہ مجھ سے, خدا کی قسم لطف لے لیجئے گا, جتنا میں گھوڑے کو بھگاتا تھا اتنا وہ بچہ دور نظر آتا تھا. کہتا میں نے گھوڑے کو اتنا بھگایا کہ میں خود کانپنے لگا اور میرا گھوڑا ہانپنے لگا کہ اچانک میں نے دیکھا وہ بچہ رکا اور پلٹا اور میری طرف دیکھ کے کہا میں رک گیا ہوں, اب آ جاؤ.
میں رک گیا ہوں، اب آ جاؤ۔ کہتا میرے گھوڑے نے پہلا قدم اٹھایا تو میں بچے کے پاس تھا، نہیں آپ رہ گئے تو پھر رہ ہی جائیں۔ کہتا میں بچے کے قریب آیا، فسلمت علیہ، میں نے اسے سلام کیا، فرد الیہ السلام، بچے نے مجھے جواب سلام دیا اور ساتھ ایک جملہ کہا، تہذیب و اخلاق اجازت نہیں دیتا کہ پیدل چلتے ہوئے مسافر سے زین پہ بیٹھ کے گفتگو کی جائے۔ خدا کے لیے سماعت بیدار کریں۔ میں آپ کو ادھر ادھر کی باتیں سنانے نہیں آیا، میں موضوع پہ بات کرتا ہوں تو موضوع ہی پہ کرتا ہوں، ادھر ادھر کی نہ مجھے آتی ہے نہ میں نے کبھی وقت ضائع کیا ہے۔ کہتا بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تہذیب و اخلاق اجازت نہیں دیتے کہ پیدل چلتے ہوئے مسافر سے زین پہ بیٹھ کے بات کی جائے۔ کہتا ہے اس بچے کی بات میں اتنا روب تھا کہ مجھے زین چھوڑنا پڑی۔ خدا کی قسم میں نے اس گھر کے بچوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑوں کو انہوں نے اتارا ہے۔ اب مجھ سے نہ پوچھئے کہاں کہاں سے اتارا ہے۔ کہتا میں زین سے اترا، بچے کے سامنے میں آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا الہ آئینہ، کدھر جا رہے ہو؟ کہتا بچے نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا ارید بیت ربی، اپنے رب کے گھر جا رہا۔ اب سماعت بیدار کر لیجئے گا، دامن وقت میں زیادہ وسعت نہیں، ارید بیت ربی، اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں۔ کہتا بچے نے جیسے ہی کہا، میں نے بچے کی طرف غور سے دیکھا اور دیکھ کے کہا تو اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، لیس علیک فرض، تجھ پہ حج واجب ہی نہیں ہوا، تو حج میں جا رہا ہے، پہلے اپنا قد تو دیکھ۔ کہتا بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے واجب نہیں ہوتا۔ بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت۔ حج عقل سے واجب ہوتا ہے۔ اگلا جملہ نہیں، لطافتوں کا کوہ گراں ہے۔ حج عقل سے واجب ہوتا ہے، قد سے نہیں۔ اور یاد رکھ، قد صرف بدن کا نہیں ہوتا، علم کا بھی قد ہوتا ہے، کردار کا بھی قد ہوتا ہے، عقل کا بھی قد ہوتا ہے۔ کہتا میں نے بچے کی طرف دیکھ کے کہا تیرا قد کتنا ہے؟ کہتا بچے نے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا میرا جواب سن کے بھی تو میرا قد نہیں ناپ سکا ہے۔ میرا جواب سن کے بھی تو میرا قد نہیں ناپ سکا۔ میں نے کہا ہے بچے یہ لکھو لکھ صحرا ہے، یہ لکھو لکھ صحرا ہے، نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو، ہاتھ خالی، نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ اب ذرا جواب سنیے خدا کی قسم۔ کہتے جیسے میں نے کہا نا بچے یہ لکھو لکھ صحرا ہے، نہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ کہتا بچے کے تیور بدل گئے اور میری طرف دیکھ کے بچے نے کہا تم مفتی اعظم ہے۔ سماعتیں تو مفتی اعظم ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ نے ہر عبادت واجب کی ہے، حج کی دعوت دی ہے، اور جب کوئی کریم دعوت پہ بلائے تو کھانا گھر سے لے جانا کریم کی توہین ہے۔ تو مفتی اعظم ہے۔ اگلا ڈائلاگ بھی سنا دوں۔ پھر
میری بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں وہ توجہ کریں۔ کہتا میں نے کہا اینا زادے کا و راحلتک، بچے نہ تیرے پاس زاد راہ ہے، نہ سواری ہے، نہ تجھے منزل کی خبر ہے۔ یہ بظاہر بچے کی اور مفتی اعظم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اے بچے، نہ تیرے پاس زاد راہ ہے، نہ تیرے پاس سواری ہے، نہ تجھے منزل کی خبر ہے، اور تو پڑھا چلا جا رہا ہے۔ کہتے بچے نے دیکھ کے نیازی سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا زادی تقوایا وراحلتی رجلایا وقصدی مولایا، میرا زاد راہ میرا تقوی ہے، میری سواری میرے قدم ہے، اور منزل میرا مولا ہے۔ آج پتا چلا کہ بندہ حج پہ بھی جا رہا ہو تو منزل مولا ہوگا۔ قصدی مولایا، میری منزل میرا مولا۔ کہتا بچے نے یہ جواب دیا، اگلے لمحے میں نے دیکھا کہ بچہ پھر اتنا ہی دور تھا جتنا پہلے۔ کہتا میں نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور لگام کھینچی مگر گھوڑے کا قدم نہیں اٹھا۔ کہتا میں نے غور سے دیکھا کہ ایک سفید ریش، اسی جملے پہ میں گفتگو تمام کروں گا، اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ کہتا سفید ریش بزرگ سب لباس پہنے ہوئے، میں نے دیکھا اس بچے کی طرف بڑھا، پہلے بڑھ کے اس نے بچے کے ہاتھ کا بوسہ لیا، پھر بچے کے سامنے یوں بیٹھ گیا جیسے استاد کے سامنے شاگرد بیٹھتا۔ کہتا میں سن تو کچھ نہ سکا، میں دیکھ رہا تھا، وہ بزرگ سوال پوچھتا تھا، وہ بچہ جواب دیتا تھا۔ کہتا بہت دیر وہ بزرگ پوچھتا رہا، بچہ جواب دیتا رہا، بزرگ اٹھا اور چلا گیا۔ میرے گھوڑے نے قدم اٹھایا تو میں پھر بچے کے پاس تھا۔ کہتا میں کچھ اور نہ کر سکا، زین سے اترا، جیسے وہ بزرگ بیٹھا تھا میں اس بچے کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس بچے نے دیکھ کے کہا مفتی اعظم ہونا اور ہے، اللہ کے علم کا وارث ہونا اور ہے۔ علم پروردگار کا کہتا میں نے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے بتا وہ بزرگ کون تھا اور تو کون ہے؟ کہتا اس بچے نے میری طرف دیکھ کے کہا یہ بزرگ وہ خضر ہے جو موسیٰ کو شاگرد نہیں رکھتا، اور میں ہوں علی ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب۔